مینیجر کے سامنے پیش ہوئے ہو جیسے. ایسے کیوں کھڑے ہو بیٹا؟ آؤ بیٹھو. جی فرمائیے آپ. کہیے آپا. بہتر لگ رہے ہو. پھپھی جان کیا کروں، بس کوشش ہے ابھی. ہو جاؤ گے، اور بھی بہتر ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر دکھ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے دیتا ہے. اس کا ہر دیا ہوا ہر غم ہمارے لیے امتحان ہے میرے بچے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اس قدر غم زدہ ہونا تم جیسے بہادر لڑکے پر اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، جو تم پر گزری وہ آسان نہیں، مگر تم یہ سارے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر کے جینا سیکھو میرے بچے. دکھ ختم تو نہیں ہو سکتا، مگر تمہیں ہمت کرنی پڑے گی. کاش کہ یہ سب کرنا آسان ہوتا. کوئی بات نہیں میرے بچے، تم نوجوان ہو، ابھی تمہیں تجربہ نہیں ہے. ہم سب بڑے مل کر اس کا حل ڈھونڈیں گے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں کوئی حل تلاش کر کے ان حالات سے نکالنا، اس بیمانی زندگی سے نکالنا. یہی ہے نا؟ ہم سب مل کر تمہارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، سمجھے؟ آپ کے کیئر کرنے کا بہت شکریہ. اگر ایسا ہے تو پھر اپنے کان کھول کر میری بات توجہ سے سنو. زندگی صرف کھونے کا نام نہیں ہے. اللہ تم سے ایک چیز لینے کے بعد تمہیں اس کے بدلے ایسی چیز دے گا کہ تمہاری ساری کمی پوری ہو جائے گی. اور میں نے تمہاری زندگی کا خلا پر کرنے کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے، ماشاءاللہ، جو بہت خوبصورت لڑکی ہے. وہ بیچاری اپنے دادا کی ناانصافی کی وجہ سے تنہا رہ گئی. میں نے تم دونوں کو ہی تنہا پایا، اور میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ بھٹکتے پھرو. بڑے ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے روکوں. لہٰذا ان ساری باتوں کے بعد جو میں نے سوچا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کرانے کا فیصلہ کر لیا. بیٹا ٹھہرو ذرا. کیا تم بالکل بھی نہیں جاننا چاہو گے کہ ہم کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں انکل، میں شادی کا نہیں سوچ رہا. فی الحال مجھے اجازت دیں، میرا یاسمین کے ساتھ باہر جانے کا پلان ہے. گڈ ایوننگ. اوف اللہ، اوف، اب ہم کیا کریں گے؟ کیوں نہیں کھا رہی ہو ڈیئر؟ فیملی کے بڑوں کے شروع کرنے سے پہلے میں نہیں کھاتی. انٹرسٹنگ. چنار کیا ہو گیا؟ سب صحیح تو ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، چلو ہمیں ویسے بھی دیر ہو رہی ہے. اوکے، سی یو لیٹر. بائے. گڈ ایوننگ. گڈ لک. خاندان کے بزرگوں کی گفتگو کچھ طویل ہو گئی ہے. تم چاہو تو کھانا کھا لو، ورنہ بھوکی رہ جاؤ گی. میں انتظار کر لوں گی. انتظار کر لو. چلو آپ کو بون ایپیٹیٹ. شرمین، آپ کو کچھ چاہیے سمرت میڈم؟ کام کاج چھوڑ دو، اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں جاؤ جا کر سنو. جی میڈم. شرمین، تمہیں ابھی تو کہا ہے رکھ دو پلیٹیں وہیں. جی ابھی گئی. آ گئی میری زندگی کریم جی، میری جان. کل تمہیں بخار تھا،
اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہاں بیٹے. آئی ایم اوکے مام, تھوڑی سی ٹھنڈ لگ گئی تھی بس, اب بہتر ہوں. کریم, تم اور یاسمین مجھے کتنے عزیز ہو, تم جانتے ہو نا. امی جان میں سوؤں گا, گڈ نائٹ. اوکے مائی سویٹ ہارٹ. یہ لیجیے, میں شادی نہیں کروں گا کہہ کر اس نے ہماری بات ہی رد کر دی. کیا ممکن ہے کہ ہم اس سے دوبارہ اس موضوع پر بات کر سکیں آپا؟ دیکھتے ہیں. پہلے ہی دن ہمیں آس نہیں توڑنی چاہیے. اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو ہم اسے اس کی مرضی پر نہیں چھوڑ سکتے. کوئی نہ کوئی چارہ ڈھونڈ کر حل کر لیں گے. یہ مسئلہ حل کیے بغیر میں کیسری نہیں جاؤں گی. تم پریشان مت ہو. ہم کیا کریں آپا, کیسے چنار کو راضی کریں؟ ہم اس پر دباؤ نہیں ڈالیں گے, زبردستی بھی نہیں کریں گے, ورنہ وہ بھاگ جائے گا تاکہ وہ یہیں رہے ہماری آنکھوں کے سامنے. آخر کار وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس کے لیے شادی کرنا کتنا بہتر ہوگا. ہم کر لیں گے, ہو جائے گا, یہ کہتے کہتے ایسا نہ ہو کہ وہ غلط راستوں پر چل نکلے. اس کے انکار کی صورت میں ہم مداخلت کریں گے. حقیقت کا قائل کرنے کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم وہ کریں گے, مگر پہلے نیچے چل کر پیٹ پوجا کی جائے, ورنہ میرا دوا کھانے کا وقت نکل جائے گا. تم ابھی بھی نہیں بتاؤ گے کیا؟ تم وہاں یقیناً سب کے سامنے بات نہیں کر پا رہے تھے, مگر اب تو کر سکتے ہو نا. تمہاری فیملی کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ لیو اٹ یاسمین, بس کر دو. ابھی ہم انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں, کوئی اور بات کرو. کم ان. تم سے نہیں ہو سکا ہے نا؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں تم نہیں سن سکی؟ نہیں میڈم, جتنی بھی باتیں ہوئی ایک ایک سنی میں نے. دیکھو تو صحیح, کیا مسئلہ ہے انہیں؟ مسٹر نجیب اور مسز اقبال دونوں ندرت خانم کے ساتھ مل کر چنار سر کی شادی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. مطلب یہ کہ اپنی اصلیت پر اتر آئے. مجھے ان سے اتنی جلدی کی امید نہیں. انہوں نے مسٹر چنار سے بھی اس موضوع پر بات کی ہے. شاید ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اقبال میڈم کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں. لڑکا غلط راستوں پر نہ چلے جائے, اس وجہ سے ان کو ٹینشن لگی ہوئی ہے. کتنی دلچسپ ہے اقبال خانم. آخر ڈر ہی گئی نا تشکران سے. صرف ندرت خانم اس شادی کے معاملے میں کافی پر امید لگ رہی تھی. لڑکا غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو ہم اس میں رکاوٹ ڈال دیں گے, یہ کہہ رہی تھی. صرف جس لڑکی سے شادی کروانی ہے اس کا نام انہوں نے بتایا. میں سمجھ گئی. اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میڈم؟ یہ بتاؤ زہرا کو کون سا کمرہ دیا گیا ہے؟ کوریڈور کے آخر میں چھوٹا والا گیسٹ روم دیا ہے. تم جا سکتی ہو. سوری, بہت ہی خوبصورت ہے نا. جی زمرد میڈم. میرا دھیان تم پر لگا رہا. تم کچھ کھا پی سکی کہ نہیں؟ شکریہ, میں نے سب کچھ کھا پی لیا. ندرت خالہ کی دوا کا ٹائم تھا, اس لیے ذرا میں نیچے گئی تھی دوائی دینے. کتنی لکی ہے ندرت خانم. یعنی آج کے زمانے میں اسے اتنا وفادار کون ملے گا. واقعی تم بھی کتنی لکی ہو. ندرت خانم تمہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہیں. شاید سیر سپاٹے والی کوئی جگہ نہ بچی ہو. دراصل سیر سپاٹا زیادہ پسند نہیں کرتی ندرت خالہ. بس ہر سال عمرہ کرنے جاتی ہیں, وہ بھی اکیلی جاتی ہیں. یعنی تم لوگ خاص طور پر استنبول گھومنے پھرنے آئے ہو. میں بچپن سے ہی ندرت خالہ سے سنا کرتی تھی. مجھے یہ ایک افسانوی شہر کی طرح لگتا تھا. اس دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو, تو میں نے ان کا دل نہیں توڑا اور میں ان کے ساتھ یہاں آ گئی. استنبول میں آپ لوگوں کے
आने का मकसद सिर्फ घूमना फिरना है? इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है भला? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। शायद नुदरत खानम दवा का इंतजार कर रही हैं। फिर मिलते हैं। क्या कह रहे हैं आप नजीब? आपको अब तक उम्मीद है इस काम की? मैं क्या कहूँ, अल्लाह से बेहतरी की दुआ करता हूँ। आपा के दिमाग में जो बात बैठ जाए वो उसे हल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। चिनार ने भी इनकार कर दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। ये दो जिद्दियों के दरमियान हमारा क्या हाल होगा? देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। हमारे सोच विचार करने में ही वो चुड़ैल जैसा चाहेगी कर लेगी। देखा नहीं था, होए होए करके बाजू थाम कर निकाल कर ले गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोचो सोचो। ओके नजीब, मैं सोने जा रही हूँ, अब आराम करूंगी। ठीक है, गुड नाइट। शब खैर इकबाल मैडम। ओहो, एक्सक्यूज मी नजीब, दवा का टाइम गुजर गया। ठहरो, मैं अभी लाती हूँ। परेशान मत हो, जमरुद मैडम ने दे दी थी। ऐसा है? आला।